الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت جو دی ہے وہ ہے ایمان اور اسلام کی دولت۔ یہ ایسی دولت ہے کہ ہمیں بغیر کسی محنت کی مل گئی ہے۔ یہ ایسی دولت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام نے بہت جتن کیے، کوششیں کی کہ لوگوں کو اس سے جوڑا جائے اور لوگوں کو ایمان اور اسلام سے قریب کیا جائے، لیکن کتنے ایسے انبیاء کرام وفات پا گئے جن کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد برائے نام تھی، لیکن ہمیں اور آپ کو بغیر کسی محنت کے یہ دین مل گیا ہے۔ اس دین کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس دین کا اثر اس دنیا میں تو دکھائی دے گا ہی، لیکن اصل میں جو اثر دکھائی دے گا وہ ہمیں آخرت میں دکھائی دے گا۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی جو 60 سے 70 سال کے درمیان کی زندگی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ ہمارا آپ ذرا جائزہ لیں اپنے سماج کا تو فیگر عموماً یہی نکلتا ہے، 60 اور 70 کے درمیان عموماً لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس امت کی عمر بتائی گئی ہے 60-70 کے بعد جو ہماری موت آئے گی اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، اس میں اگر ہم نے دنیا میں ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، صاحب ایمان رہیں گے، تب تو مرنے کے بعد کی زندگی ہماری انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اعمال اچھے نہیں تھے تو بھی انشاءاللہ نتائج بعد میں اچھے ظاہر ہوں گے، اس لیے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، وہ آج بھی جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا۔ لیکن ہمیں صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم پورے اسلام کو فالو کریں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی جب موت ہوگی اور ہم جب عالم برزخ میں ہوں گے، عالم برزخ یعنی اس دنیا کو کہا جاتا ہے، ہماری موت کے بعد سے قیامت جب قائم ہوگی، اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ پیریڈ کتنا لمبا ہوگا ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر اس پیریڈ کو ہم اچھا بنانا چاہتے تو ہمیں اسلام کو پوری طرح فالو کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کوئی آدمی اگر اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو دھرم کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، وہاں واویلا مچانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس زندگی میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، تو پہلی تو یہ بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ دوسری بات ہمیں آپ سے یہ کہنی ہے کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لی، مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، اور یہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ مولانا علیمیہ ندوی جو 20ویں صدی عیسوی کے بڑے عالم علم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ٹھیک ہے آدمی اسلام میں داخل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے اچھی طرح اسلام پوری تہذیب کا نام ہے، اسلام پورے کلچر کا نام ہے، اسلام پوری ثقافت کا نام ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو نام کیسے رکھا جائے، بلکہ اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے
کہ جب ہماری شادی بیاہ ہو اور شوہر بیوی کے تعلقات ہو، تعلقات کیسے قائم کیا جائے، اور جب حمل ٹھہرے تو عورت کو کس انداز میں رہنا چاہیے، پھر بچہ پیدا ہو ہمیں نام کیسا رکھنا چاہیے، نام کب رکھنا چاہیے، پھر خوشی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، بچہ جو ہمارا تھوڑا بڑا ہو جائے ہمیں کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا زندگی کا کوئی گوشہ لے لیجیے، زندگی کا کوئی گوشہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسلام نے ہماری رہنمائی کی، لیکن ہم اور آپ نے کیا کیا، اسلام کو جمعہ میں، عیدین میں اور نام کے لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا کافی ہے، اس رواج کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پوری تہذیب کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنے چہرے موڑے سے ہی بچانا ہے، اپنے چال ڈھال سے ہی بچانا ہے، اپنے رہن سہن سے ہی بچانا ہے، اپنے معاملات سے ہی بچانا ہے، اپنے اخلاقیات سے ہی بچانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے مانگے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے۔ اس کا اعلان انتہائی ضروری ہے۔ ایک بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے اپنی مشہور کتاب میں کہ آج اگر ابو جہل اور ابو لہب کو زندہ کر دیا جائے، ابو لہب اور ابو جہل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالف تھے، کفر پر ان کا تعلق ہے، کٹر مخالف تھے، تو بعض علماء نے لکھا کہ آج ابو جہل اور ابو لہب کو زندہ کر دیا جائے اور وہ مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو، ان کے معاملات کو، ان کے اخلاقیات کو، تو ابو جہل اور ابو لہب اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں گے، اے اللہ اگر ایسا ہی اسلام لانا تھا کہ تیرا کلمہ پڑھ لوں اور من میں جو ایک کرتا رہوں تو یہ تو میں بھی کلمہ پڑھ لیتا، یہ اللہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جب محمد بن عبداللہ نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کا مطلب ہے اب اللہ کی چلے گی، میری نہیں چلے گی، اس کا مطلب ہے کب اسلام کا چلے گا، ابو لہب اور ابو لہب کے من کی نہیں چلے گی۔ ہمارا اللہ کا فضل ہے، اللہ کو مانتے اور اچھے عقائد کے ساتھ مانتے، لیکن اگر برا نہ لگے تو کہا جائے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیجیے، انفرادی زندگی میں دیکھیے، اجتماعی زندگی میں دیکھیے، ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے اور قرآن کی بھی ماننا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کی بھی ماننا ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں فکر ہونا ہے کہ ہماری زندگی جب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ اسلام یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت کی، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینا اور یہ کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے سے اسلام کے بورڈنگ میں ہم آ گئے ہیں، ہم غیر مسلم نہیں رہے، لیکن اسلام پوری تہذیب، پورے کلچر بنا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم گھر سے لے کر باہر تک اس انداز میں رہیں کہ ظاہر ہو کہ ہاں یہ مسلمان ہے، دیکھنے والا کہہ سکے یہ مسلمان ہے، ہم معاملات کریں تو سامنے والا کہہ سکے کہ ہاں اس سے معاملہ کرو یہ مسلمان، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آج کل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، پورے ملک کی جو صورتحال ہے اس کو واضح کرنے کی بہت ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اپنی اولاد یعنی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی ایمان کی فکر کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نگرانی ہے، مانا اعلیٰ والد ولدا افضل صدقۃ من اجر حسن، کسی والد نے اپنے بچوں کو اس سے بہترین تحفہ نہیں دیا کہ اسے اچھا ادب سکھایا، اچھا طریقہ سکھایا۔ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیں مبارک ہے، پڑھنا چاہیے۔ آپ کو جو تعلیم پسند ہے وہ تعلیم دلوائیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنا لیجیے، اپنے بچے کی ایمان کی فکر کیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن بچہ ہی اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے کہ اللہ یہ میرے والد تھے، انہوں نے ہماری زمین کی فکر کی،
ہمارے بینک بیلنس کی فکر کی، ہماری تعلیم و تربیت کی فکر کی، لیکن اے اللہ اس والد نے میرے تربیت کی فکر نہیں کی، میرے علم کی فکر نہیں کی، میرے دین کی فکر نہیں کی، لہذا ہمیں اپنے اولاد کی دین اور ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔